اب کوئی سوال آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ مولانا، اس ساری تفصیل کے بعد کہ جو آپ نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نظام حکومت کے بارے میں ارشاد فرمائی ہے، آج کے دور میں آدمی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج نہ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جیسی کوئی جامع شخصیت موجود ہو سکتی ہے، اور نہ آج ایسا کوئی تربیت یافتہ گروہ موجود ہے کہ جس طرح کا گروہ پہلے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کی صورت میں تیار فرمایا تھا، اور نہ وہ اخلاقی تربیت اور وہ معاشرہ موجود ہے کہ جس معاشرے کو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تیار فرمایا تھا۔ تو آج جب اس بگڑے ہوئے معاشرے میں ہم اسلام کے نظام کو نافذ کرنے کی تیاری کریں تو اس میں اول تو ان چاروں خصوصیات کو جو آج کے دور جدید کی ریاست کی خصوصیات تصور کی جاتی ہیں، کس طرح سے اسلامی نظام کے سانچے میں ڈھالا جائے گا، اور دوسرے یہ کہ یہ کس طرح سے صورت ہوگی کہ آج اس بگڑے ہوئے معاشرے کو اس معیاری معاشرے میں ترتیب اور تدریج کے ساتھ تبدیل کیا جائے۔ اس پر آپ کچھ اظہار خیال فرمائیں گے؟ اس معاملے میں سب سے پہلی بات جو سمجھ لینی چاہیے وہ یہ ہے کہ جس چیز کا نام اسلامی نظام ہے وہ کسی بے ایمان نظام حکومت کے ہاتھوں سے نہیں چل سکتا۔ سب سے پہلی بات جو سمجھ لینی چاہیے وہ یہ ہے کہ جس چیز کا نام اسلامی نظام ہے وہ کسی بے ایمان نظام حکومت کے ہاتھوں سے نہیں چل سکتا۔ کوئی بددیانت بیوروکریسی اس کو نہیں چلا سکتی، اور کسی ایسی آبادی میں وہ ٹھیک طور پر نہیں چل سکتا جس آبادی کی اخلاقی حالت بالعموم خراب ہو اور خراب کی جاتی رہی۔ ہم نے ایک مدت تک بادشاہی نظام کے تحت زندگی بسر کی ہے جو پوری طرح اسلامی نظام نہیں تھا، مگر اس میں اسلامی قانون رائج تھا، اور عام لوگوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام علماء اور صوفیاء انجام دیتے تھے۔ اس وجہ سے اگرچہ معاشرہ اس درجے کا نہیں تھا جس درجے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور خلفائے راشدین کے زمانے میں تھا، لیکن اس کے باوجود نہ لوگوں کی عام اخلاقی حالت اتنی بگڑی تھی جتنی بعد میں بگڑی، نہ ایسا تھا کہ اسلامی تعلیم سے لوگ عام طور پر نہ آشنا ہوں نہ واقف ہوں۔ 18ویں صدی میں جس وقت انگریزی حکومت اول بنگال میں قائم ہوئی تو اس زمانے کے جو انگریز مصنفین تھے ان سب نے یہ کہا ہے کہ چوری وہاں ناپید تھی، مسلمان سے جھوٹ کی کوئی توقع نہیں کرتا تھا، کوئی شخص یہ خیال نہیں کر سکتا تھا کہ عدالت میں جا کر مسلمان جھوٹی گواہی دے گا، اور عام آبادی مسلمانوں کی لکھی پڑھی تھی، بالکل امی قسم کے اور بالکل جس کو الٹریٹ کہتے ہیں یہ مسلمانوں میں نہیں پائے جاتے تھے۔ یہ 18ویں صدی کے آخر تک ہماری حالت تھی۔ بعد میں جب انگریزی دور آیا تو اس نے ہمارے قوانین کو بدلا، ہمارے معاشی نظام کو بدلا، ہمارے معاشرتی نظام پر برے اثرات ڈالے۔ اسلامی تعلیم بالکل اس بات پر منحصر ہو گئی کہ کھاتے پیتے لوگ مدد کریں مدارس کی تو اسلامی مدارس چل سکتے تھے۔ حکومت کی طرف سے قطعاً کوئی سرپرستی کا سوال پیدا نہیں ہوتا تھا اسلامی تعلیم کے لیے۔ اس کے برعکس جو نظام تعلیم انگریزوں نے رائج کیا وہ ایسا تھا کہ جو مسلمان کے ذہن سے خدا اور رسول اور آخرت کے ذہن کے تصورات کو بالکل مٹا دی۔ یہ سب کچھ ہم نے میراث میں پایا انگریزی دور سے۔ پاکستان کے قیام کے بعد اس صورتحال کو بدلنے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی، بلکہ انگریزی دور میں ہم جتنے بگڑے ہوئے تھے اس سے زیادہ اس زمانے میں بگڑے۔
اب اگر کوئی اسلامی حکومت قائم ہو تو یہ خیال کرنا کہ وہ چھوٹتے ہی اسی مثالی نظام کی طرف پلٹ جائے گا تو اس کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ جو کچھ کیا جانا چاہیے وہ یہ ہے کہ حکومت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہو جو ملک کے تمام ذرائع اور وسائل کو، ملک کے ذرائع ابلاغ کو، ملک کے ذرائع تعلیم کو، ملک کے تمام مالی وسائل کو اور انتظامی پالیسی کو اس غرض کے لیے استعمال کریں کہ مسلمانوں کی عام اخلاقی حالت کو درست کیا جائے۔ جتنی یہ عام اخلاقی حالت درست ہوتی جائے گی اتنی زمین اسلامی نظام کے لیے تیار ہوتی چلی جائے گی۔ یہی چیز تھے جو ہم توقع رکھتے تھے کہ انگریزی حکومت کے خاتمے کے بعد جب پاکستان میں مسلمانوں کے ہاتھ میں حکومت کا نظام آئے گا تو وہ حکومت عام مسلمانوں کے اخلاق اور کردار کو درست کرنے کی کوشش کرے گی، نظام تعلیم کو بدل کر ان کے اندر اسلامی تعلیم پھیلائے گی، الحاد پیدا کرنے والی تعلیم کو بدلا جائے گا، اس کے بجائے خدا پرستی کی تعلیم کو رائج کیا جائے گا، اور عام لوگوں کے اندر حلال و حرام کی تمیز پیدا کرے گا۔ افسوس ہے کہ یہ بات نہیں ہوئی۔ اگر اس وقت یہ حکومت اپنے تمام ذرائع و وسائل کو اس کام کے لیے استعمال کرتی تو آج حالت بالکل مختلف ہوتی۔ اب ہمیں گویا بالکل نئے سرے سے کام کرنا ہے۔ بے شک قوانین اسلامی کو رائج کرنے کی کوشش کیجیے، قوانین اسلامی کو مدون کیجیے تاکہ ہماری عدالتیں ان کے مطابق فیصلے کر سکیں، لیکن سب سے زیادہ زور جس بات پر صرف کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اسلامی تعلیم صحیح معنوں میں ہمارے تمام مدارس اور ہماری تمام کالجوں اور یونیورسٹیوں میں دی جائے۔ ذرائع ابلاغ کو بجائے فحش پھیلانے کے، بجائے بداخلاقی اور جرائم پھیلانے کے، مسلمانوں کے اندر اسلامی عقائد کو مضبوط کرنے کے اوپر صرف کیے جائے اور ان کو یہ بتایا جائے کہ اسلامی اخلاق کیا ہے اور کافرانہ اخلاق اور اسلامی اخلاق میں فرق کیا ہے۔ جیسا کہ میں نے ابتدا میں بیان کیا تھا کہ اسلامی نظام قائم ہی اس معاشرے میں ہوا تھا جس کے اندر سب سے پہلے ایمان کو مستحکم کیا گیا تھا، اور اس کے بعد اسی ایمان کے اوپر پورے اخلاقی نظام کی، پورے معاشرتی اور معاشی نظام کی عمارت اٹھائی گئی تھی۔ اب اگر ہم اس مثالی دور کی طرف پلٹنا چاہتے ہیں تو ہمیں اسی ترتیب سے پلٹنا چاہیے۔ اگر عام مسلمانوں میں خدا پر ایمان، رسول پر ایمان، قرآن پر ایمان اور آخرت پر ایمان یہ مضبوطی کے ساتھ بٹھایا نہ جائے گا، اسلامی قوانین کو اگر آپ جاری بھی کر لیں گے تو مؤثر نہیں ہو سکیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں جھوٹے مقدمات بنانے میں پولیس اتنی بڑی مہارت رکھتی ہے کہ وہ ساری دنیا کو چیلنج کر سکتی ہے کہ ہمارے مقابلے میں جھوٹا مقدمہ بنا کے دکھاؤ۔ گواہوں کا حال یہ ہے کہ عدالت میں جا کر صحیح گواہی دینا یہ سمجھا جاتا ہے کہ غلط کام ہے۔ عدالت ہے ہی ایسی جگہ جہاں جھوٹی گواہی دی جائے۔ یہ دو چیزیں اگر نگاہ میں رکھی ہیں تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ ہمارے یہاں اسلامی قانون صحیح طور پر کیسے نافذ ہوگا، جبکہ اس کو نافذ کرنے والی مشینری جو ہے وہ بگڑی ہوئی ہو۔ حکومت اس وقت جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے ان کا بھی یہ کام ہے، اور آگے جن لوگوں کے ہاتھ میں حکومت آئے ان کا بھی یہ کام ہے کہ انتظامیہ کو صالح بنائیں، تعلیم کا نظام درست کریں اور تمام ذرائع و وسائل صرف کر دیں اس بات پر کہ مسلمانوں کے دلوں میں ایمان بٹھایا جائے اور ان کے اخلاق درست کیے جائے۔ جناب والا کہا یہ جاتا ہے کہ یہ قوم ڈنڈے کی ہے، یہ کام یہ ضرب المثل ہے اور بولا بھی جاتا ہے، لیکن اسلام میں اخلاق میں تو یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ اسلامی قانون میں بھی ڈنڈے کا ایک مقام ہے، لیکن اسلام میں ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے اصلاح کا کام تعلیم و تلقین کے ذریعے سے کیا جائے تاکہ لوگوں کے خیالات تبدیل ہوں۔ اس کے بعد لوگوں کے اندر اسلامی اخلاق پیدا کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر کام کیا جائے، یعنی محلے محلے اور بستی بستی اور کوچے کوچے ایسے لوگ موجود ہونے چاہیے جو اپنے اپنے علاقے کے لوگوں کو
درست کرنے کی کوشش کریں، یہاں تک کہ ایک ایسی رائے عام لوگوں میں تیار ہو جائے کہ کوئی شخص بگڑنا چاہے تو اس کے راستے میں بے شمار رکاوٹیں پیدا ہو جائیں، اور جو شخص صحیح طرز زندگی اختیار کرے اس کو پورا معاشرہ مدد دینے والا ہو۔ یہ دو چیزیں ایسی ضروری ہیں کہ ان کے بغیر آپ اسلامی نظام میں نافذ نہیں کر سکتے۔ اسلامی نظام قائم ہوگا انشاءاللہ بتدریج، بشرطے کہ ہم ایسی حکومت قائم کریں جو اس بات کی ضامن ہو کہ پورے ملک کے نظام کو، نظام اخلاق کو اور نظام معاشرت کو درست کیا جائے۔ نظام اخلاق کو درست کرنے کے ساتھ اور پبلک اوپینین کو اس حد تک تربیت دینے کے بعد پھر ضروری ہے کہ اسلام کا معاشی نظام رائج کیا جائے، جس کی وجہ سے کوئی آدمی اپنی ضروریات زندگی سے محروم نہ رہنے پائے اور کوئی وجہ ایسی باقی نہ رہے کہ کوئی شخص چوری کرے۔ معاشرتی نظام کو درست کیجیے۔ یہ جو روز ہماری آبادی کو سنیماؤں کے ذریعے سے اور ٹیلی ویژن کے ذریعے سے اور ریڈیو کے ذریعے سے بدترین اخلاقی تربیت دی جا رہی ہے، اس کو بالکل تبدیل کیے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اس کو آپ تک جب تک تبدیل نہیں کریں گے کام نہیں چلے گا۔ تو اسلام کا جو پروگرام ہے وہ یہ ہے کہ ایمان درست کیا جائے، اخلاق درست کیے جائیں، عام لوگوں کے اندر رائے ایسی مضبوط پیدا کی جائے کہ اس کے اندر برائیاں نہ کی جا سکیں، معاشرتی نظام کی اصلاح کی جائے کہ اس کے اندر بدی کرنا مشکل ہو جائے اور نیکی کرنا آسان ہو جائے، معاشی نظام ایسا درست کیجیے کہ اس کے اندر کسی آدمی کے لیے ضرورت باقی نہ رہے کہ وہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے چوری کرے۔ اسی طرح سے آپ اپنے معاشرتی نظام میں یہ تبدیلی پیدا کیجیے کہ اس کے اندر فواحش کا امکان باقی نہ رہے، کوئی ایسے اسباب باقی نہ رہیں کہ جن میں لوگوں کے اندر بد اخلاقی اور بد کرداری پیدا ہو۔ یہ سارے کام کرنے کے ساتھ جہاں کوئی آدمی جرم کا ارتکاب کرے پھر اس کے لیے اسلام میں ڈنڈا ہے، نہیں ڈنڈا آخری چیز ہے۔ بنیادی چیز تو لوگوں کے خیالات کی اور ان کے اخلاق کی اصلاح کرنا، معاشرے کو درست کرنا، ان اسباب کو ختم کرنا جن سے جرائم ہوتے ہیں اور برائیاں پرورش پاتی ہیں۔ یہ سب کرنے کے بعد پھر دیکھیے اگر کچھ لوگ ایسے ہوں کہ جو ڈنڈے کے بغیر ہی ٹھیک نہ ہو سکتے ہو تو پھر ڈنڈا چلائیے۔ یہ نظام حکومت کے سلسلے میں آپ نے جو ارشاد فرمایا بلا شبہ بڑی صحیح بات ہے کہ جب تک ایسا نظام وجود میں نہ آ جائے، ایسے لوگوں پر وہ نظام مشتمل نہ ہو کہ جو ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ نہ صرف یہ کہ اسلام کو نافذ کرنا چاہتے ہوں بلکہ اخلاقی اعتبار سے اور علمی اعتبار سے بھی وہ اس منصب اور اس معیار کے لوگ ہوں کہ وہ اس کام کو انجام دے سکیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے دور میں حکومت کی تبدیلی کے لیے انتخابات ہی کو ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے عہد مبارک کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اس بات پر روشنی ڈالیں گے کہ اس مغربی انداز انتخابات کو کس حد تک اسلام کے شورائی نظام سے ہم آہنگ کیا جا سکتا ہے اور کس طرح؟ یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ ہم جس مقام پر ہیں ہمیں آغاز اپنے سارے کام کا اسی مقام سے کرنا ہے، اور جس منزل تک ہم جانا چاہتے ہیں وہ ہمارے سامنے واضح طور پر موجود ہو کہ ہم اس منزل تک جانا چاہتے ہیں۔ نقطۂ آغاز لامحالہ یہی انتخابات ہوں، کیونکہ ہمارے ہاں اسی طریقے سے نظام حکومت تبدیل ہو سکتا ہے اور حکمرانوں کا تبدیل کیا جا سکتا ہے، اور کوئی ذریعہ اس وقت ایسا موجود نہیں ہے کہ جس سے ہم نظام حکومت چلانے والوں کا انتخاب کر سکیں بجز اس کے انتخابی نظام۔ اب ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے اندر انتخابات میں بددیانتی، بے ایمانی، ضمیر فروشی یہ نہ ہو سکے، دیانتدارانہ انتخابات ہوں اور لوگوں کو اس بات کا موقع دیا جائے، جو لوگ بھی انتخابات میں کھڑے ہوں، کہ وہ عوام الناس کے خیالات کو درست کریں، ان کے طرز فکر کو بدلیں، ان کے معیار انتخاب کو بدلیں۔
ہو سکتا ہے کہ پہلے انتخاب میں ہم اس میں کامیاب پوری طرح سے نہ ہو سکیں، لیکن اگر انتخابی نظام کو درست کیا جائے تو یہ اس بات کا امکان ہے کہ ایک وقت ایسا آئے جبکہ نظام حکومت پورا کا پورا ایماندار لوگوں کے ہاتھ میں ہو۔ اس کے بعد پھر نظام انتخاب پر ہم نظر ثانی کر سکتے ہیں اور اس مقام تک ہم لے جا سکتے ہیں کہ انتخاب کس طریقے سے نہ بلکہ صحیح جو اسلامی طریقہ ہے اس کے مطابق ہو۔ لیکن آپ کو آغاز تو اسی مقام سے کرنا ہے جہاں آپ اس وقت ہیں۔ جس لگا کر آپ اپنی انتہائی منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہاں مولانا کچھ سوالات اگرچہ اور بھی پیدا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے اور ہمیں پھر کسی نشست میں آپ سے کچھ سوالات کرنے کا موقع میسر آئے۔ ایک بات میں آخر میں اب آپ سے یہ ضرور معلوم کرنا چاہوں گا کہ آپ نے جس مشن کو اپنی زندگی کا نصب العین بنایا اور جس طرح آپ نے اس کے لیے پوری عمر جد و جہد کی، اور آج الحمدللہ کہ ایک ایسے مقام پر ہم پہنچے ہیں کہ جہاں وہ نصب العین اپنی منزل کے قریب پہنچتا نظر آتا ہے، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ اس ساری صورتحال کو اپنی اس جد و جہد کی روشنی میں کس طرح سے محسوس کرتے ہیں، اور کیا آپ کی نظر میں آپ کی یہ جد و جہد فی الواقع اپنے منطقی نتیجے تک پہنچ رہی ہے، اور کیا فی الواقع آپ اپنے مشن میں کامیاب ہوئے؟ سوال ہے کہ جس میں آدمی کو یہ کہتے ہوئے مشکل پیش آتی ہے کہ اس کے کام کے کیا اثرات اور کیا نتائج پائے جاتے ہیں، کیونکہ اس طرح سے آدمی گویا کہ کچھ اپنی تاریخ میں کچھ کہنا چاہتا ہے، اور یہ بات میرے پیش نظر ہرگز نہیں ہے۔ البتہ میں اس بات کو محسوس کر رہا ہوں کہ پچھلے 30-40 سال کے دوران میں اسلامی خیالات کی اشاعت کا کام جتنے بڑے پیمانے پر ہوا ہے، اور وہ صرف ہم ہی نے نہیں کیا، دوسرے لوگوں نے بھی کیا ہے، اس کے نتیجے میں ہمارے تعلیم یافتہ طبقے کی اکثریت اب اسلام کی خواہاں ہو گئی ہے، اگرچہ اس کے اخلاق بالکل اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں ہو سکے، لیکن ان میں اسلام کی سمجھ بھی پیدا ہوئی ہے اور ان کے اندر اسلامی نظام قائم کرنے کی طلب بھی پیدا ہوئی ہے۔ اسی طرح سے ہماری درسگاہوں میں وہ درسگاہیں جو میکالے کے نظام پر قائم تھیں، خدا کے فضل سے نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو اسلام سے گہری قلبی وابستگی بھی رکھتی ہے اور اسلام کا فہم بھی بڑی حد تک اس کو حاصل ہو چکا ہے۔ اب ہمارے سامنے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری عام آبادی جو ان پڑھ ہے، اس کے اندر کس طرح سے اس اصلاح کو پھیلایا جائے۔ اس کے لیے میرے نزدیک یہ ضروری ہے کہ تعلیم یافتہ نوجوانوں کی اور علماء کرام ممبروں سے یہی کام کریں، مدرسوں میں اس طرح کے نظام قائم کیے جائیں جس میں نوجوان بچوں کو قرآن پڑھایا جائے، سمجھا کر پڑھایا جائے، ان کے خیالات درست کیے جائیں۔ عام دیہاتی باشندوں کے اندر بھی اسلام کا علم پھیلایا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ اسلامی اخلاق کیا ہیں، اور جو چیزیں کہ اسلامی اخلاق کے خلاف ہیں اور شریعت اسلامی کے حدود سے متجاوز ہیں، ان چیزوں کے متعلق قرآن مجید کی آیات اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشادات لے کر لوگوں کو بتایا جائے کہ بھئی قتل کتنا بڑا گناہ ہے اور اس کے کیا نتائج ہوتے ہیں اور اس کی کیا سزا خدا کے ہاں رکھی گئی ہے۔ اسی طرح سے دوسرے جتنے بھی گناہ ہیں جو عام لوگوں کے اندر پھیل گئے ہیں، ان کے متعلق جگہ جگہ لوگوں کو بتایا جائے کہ بھئی یہ گناہ جو ہیں، تم اگر سمجھتے ہو کہ مر کر خدا کے سامنے جانا ہے تو ان کا جواب دینا پڑے گا، اس کی جواب دہی سے تم نہیں بچ سکتے، اور کسی طرح کوئی ذریعہ ایسا نہیں ہے کہ جس سے تم لوگوں کے حقوق مار کر جاؤ، لوگوں کی عزت و آبرو پر ہاتھ ڈال کے جاؤ، لوگوں کی جانوں کو لے کر جاؤ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا تمہیں معافی مل جائے۔ اس دنیا میں تم چال بازیاں کر کے بچ سکتے ہو، خدا کی غرض سے کیسے بچو گے؟ یہ چیزیں عام لوگوں کے دماغوں میں آپ بٹھائیں تو رفتہ رفتہ آپ دیکھیں گے کہ ہماری عام آبادی کے اندر صحیح سمجھ بوجھ پیدا ہوتی جائے گی، اور وہ یہ جان جائیں گے
کہ اگر ہمیں اس ملک میں اسلامی نظام چلانا ہے تو کس طرح کے آدمیوں کو ہم آگے لائیں۔ عام لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ آپ بیمار ہوں تو کس ڈاکٹر کے پاس جائیں، لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ آپ کو کوئی مقدمہ پیش آئے تو کس وکیل کے پاس جائیں۔ اسی طرح سے جب لوگوں میں آپ شعور اور سمجھ پیدا کر دیں گے اسلام کی، تو پھر وہ دیکھیں گے کہ ہمیں جب اسلامی نظام رائج کرنا ہے تو کن لوگوں کو ہم آگے لے کر آئیں۔ یہ بہت آسانی سے یہ تبدیلی چند برس کے اندر ہو سکتی ہے اگر ہمارے نوجوان تعلیم یافتہ لوگ اور ہمارے علماء کرام اس کی اہمیت اور ضرورت کو سمجھیں اور اپنی پوری طاقت اس پر صرف کریں۔ اسی کے ساتھ یہ بات ضروری ہے کہ مثلا مزدوروں کی یونینیں کوشش یہ کی جائے کہ مزدوروں میں عام طور پر اس خیال کو پھیلایا جائے کہ تمہارے لیے معاشی نظام سوشلزم نہیں ہے، اسلام ہے، تمہاری مشکلات اس سے رفع ہوں گی، کوئی سوشلزم تمہارے ساتھ انصاف نہ اس نے کبھی کیا ہے نہ آئندہ کرے گا، اسلامی سے تمہیں انصاف مل سکتا ہے۔ تو مزدور تحریکوں کو رفتہ رفتہ اسلامی تحریکوں میں تبدیل کر دیا جائے، ان کے لیڈر ایسے لوگ ہوں کہ جن کے متعلق عام مزدور یہ دیکھیں کہ یہ خدا کو ماننے والا بھی ہے کہ نہیں، یہ صالح آدمی بھی ہے یا نہیں، اس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، اس کے اخلاق پر یا نہیں۔ اسی طرح سے ہم مثلا دیہات کے جو کسان ہیں ان کے مسائل کا حل ان کو سمجھائیں کہ تمہیں جو مشکلات پیش آتی ہیں اس کا حل اسلام میں ہے نہ کہ کسی اور نظام میں، اور ان کو وضاحت کے ساتھ سمجھایا جائے کہ اسلام ان کے مسائل کو کیسے حل کرتا ہے، ان کی مشکلات کو کیسے دور کرتا ہے اور ایک عادلانہ نظام کیسے پیدا کرتا ہے۔ یہ کام جتنا جتنا ہوتا جائے گا آپ دیکھیں گے کہ رفتہ رفتہ انتخابات کے نتائج صحیح ہوتے چلے جائیں گے۔ پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب ہم وہ جو مثالی نظام تھا خلافت راشدہ کا اس کی طرف قدم بڑھائیں۔ جناب علیہ، یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ اسلامی نظام بتدریج قائم کیا جانا چاہیے اور قائم کیا جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے موجودہ قوانین اور مغربی طرز کی جمہوریت کے تحت بنائے گئے آئین یہ بھی چلتے رہیں گے؟ کیا یہ دونوں ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں؟ ان سب چیزوں کو بتدریج بدلنا ہے، جس طرح سے کہ میں نے بتایا کہ تعلیم کے نظام کو بدلنا ہے، عام لوگوں کی اخلاقی حالت کو درست کرنے کے لیے ذرائع ابلاغ کو صحیح طور پر استعمال کرنا ہے، اسی طرح سے اسلامی قوانین کو بھی جس طرح سے ان کو نافذ کرنا ممکن نظر آئے اس طرح سے ان کو بھی رائج کیا جائے، کیونکہ ایک حکومت جو حقیقت میں مسلمان ہو اور جس کے پیش نظر یہ ہو کہ اسلام قائم کرنا چاہیے، اسے سارے شعبوں میں تبدیلی لانی ہے، جن میں سے قانون کا نظام بھی ہے۔ ان میں سے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارے جو جج ہیں وہ غیر اسلامی قانون کے بجائے اسلامی قانون کے مطابق فیصلہ کرنا شروع کریں۔ اس سے خود بخود عام لوگوں میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ اب یہاں کافرانہ نظام نہیں چلے گا، یہاں اسلامی قانون رائج ہے۔ یہ من جملہ ان چیزوں کے جن سے عام لوگوں کے خیالات آپ تبدیل کر سکتے ہیں۔ بلکہ آپ یوں سمجھیے کہ انگریز نے جس وقت ہمارے قوانین کو منسوخ کر کے اپنے قوانین رائج کیے اور ان کے میجسٹریٹوں نے اور ان کے ججوں نے ان قوانین کے مطابق فیصلے کرنے شروع کیے تو لوگوں کے معیار سارے کے سارے بدلتے چلے گئے، حتیٰ کہ ان کے دماغ میں یہ بات بٹھا دی گئی کہ اسلام کا قانون تو صرف نکاح و طلاق و وراثت وغیرہ کے لیے، باقی دنیا کے معاملات چلانے کے لیے نہیں۔ جب ان کو معلوم ہوگا کہ نہیں اب اسلامی قانون عدالت میں چلے گا تو آپ دیکھیں گے ان کے خیالات کتنے تبدیل ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ خیال کرنا صحیح نہیں ہے کہ صرف ایک شعبے میں کام کیا جائے اور دوسرے جو شعبے ہیں ان کو پرانے طریقے پر رائج رکھا جائے۔ انتخابات کے معاملے میں بھی یہ چیز ہے۔ انتخابات کے معاملے میں اب تک جو طریقہ رائج رہا ہے وہ یہ ہے کہ جھوٹے وعدے کرو، لوگوں کو بیوقوف بناؤ، ان کی کمزوریوں سے ناجائز فائدہ اٹھاؤ، لوگوں کے ووٹ خریدو، مختلف طریقوں سے دباؤ ڈال کر ووٹ حاصل کرو۔ اس ساری صورتحال کو آپ تبدیل کیجیے اور عام لوگوں کو آزادانہ انتخاب کرنے کا، منصفانہ انتخاب کرنے کا موقع دیجیے، تو آپ یقین رکھیے کہ بہت بڑی اصلاح تو اس سے ہو جائے گی۔ یعنی برے آدمیوں کا اوپر آنا مشکل ہو جائے گا اور اچھے آدمیوں کا اوپر آنا ممکن ہو جائے گا۔ جناب والا مولانا محترم، آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں یہ تلقین فرمائیں کہ ہم اس سلسلے میں ریڈیو کو کیوں کر استعمال کر سکتے ہیں؟
ریڈیو کے استعمال کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایسے لوگوں کو تلاش کیا جائے جو ایک ایک موضوع کے اوپر تیاری کر کے اور ریڈیو پر آ کر تقریر کریں. مثلا کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جن کا آپ انتخاب کریں سوچ سمجھ کر، جو اسلام کے ایمانیات کی تشریح کریں اور یہ مختلف طریقوں سے. کبھی ایک شخص آ کر وہی بات کرے، دوسرا شخص آ کر کسی دوسرے طریقے سے وہی بات کرے. اسلامی عقائد کو لوگوں کے اندر ذہن میں بٹھانا اور اس کی اس طرح سے تشریح کرنا کہ ان کے دماغ میں یہ چیز اتر جائے، یہ پہلا بنیادی کام ہے. اسی طرح سے آپ کچھ لوگ ایسے منتخب کریں جو وقتاً فوقتاً آ کر تقریریں کریں اسلامی احکام کی توضیح میں. اسی طرح سے اخلاقی برائیاں جو ہیں ایک ایک کو لے کر اس کے اوپر تقریریں کی جائیں. جو بڑے بڑے گناہ ہیں جن کے متعلق قرآن مجید میں واضح تو بتایا گیا ہے کہ کبائر کیا ہیں، ان کبائر کے متعلق گفتگو کی جائے اور ایک ایک گناہ کبیرہ کے اوپر الگ الگ تقریر کر کے اور وضاحت کے ساتھ لوگوں کے ذہن نشین کیا جائے کہ یہ کبائر جن کو لوگوں نے معمولی چیز سمجھ رکھا ہے اور حالت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ایک مکھی کو مارنے کی بنسبت ایک انسان کو مار دینا آسان سمجھا جا رہا ہے. لوگوں کے دماغ میں بٹھائیے کہ یہ کبائر کتنے بڑے برے نتائج پیدا کرنے والے ہیں اور اس کا تمہیں کیا جواب دینا پڑے گا. مثال کے طور پر اگر ایک آدمی واضح کرتا ہے کہ ایک شخص کو تم نے قتل کیا، زیادہ سے زیادہ تمہیں یہی تو سزا مل جائے گی نا کہ تمہیں پھانسی چڑھا دیا جائے گا. لیکن جس کو تم نے قتل کیا ہے اس کی آئندہ نسل کو کتنا بڑا نقصان تم نے پہنچایا، اس کا تو بدلہ خدا کے سوا اور کوئی دینے والا نہیں، کوئی عدالت تو اس کا بدلہ نہیں دے گی. تو اس طرح سے اگر مسلسل یہ تقریروں کا سلسلہ جاری ہو جائے ریڈیو پر اور سیدھا آدمی اس کے متعلق تیاری کر کر کے آئیں اور وضاحت کریں، آپ دیکھیں گے 6 مہینے میں فرق عظیم واقع ہو جائے. ریڈیو تو ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. آپ دیکھیے آج کا کسان اب کھیت میں ہل نہیں چلا سکتا جب تک کہ ٹرانزسٹر اس کے پاس نہ ہو، اور اس ٹرانزسٹر سے وہ کیا سنتا ہے؟ بیگمات کے گانے، وہ جو فرمائشی گانے ہوتے ہیں وہ تو اور بھی زیادہ فحش قسم کے ہوتے ہیں، اسی سے اس کو دلچسپی ہوتی ہے. آپ معقول طریقے سے ان کو اگر سمجھانا شروع کریں تو ایک مرتبہ دوران کو سنتے ہوئے ہل چلاتے ہوئے بھی وہ یہ باتیں سنے گا اور جا کے اپنی جگہ سوچے گا. کیونکہ یہاں مسلمانوں کا عام آدمی جو ہے وہ خدا کا منکر نہیں ہے، رسالت کا منکر نہیں ہے، آخرت کا منکر نہیں ہے. صرف اس کو بتانا یہ ہے کہ آخرت کو ماننے کے معنی کیا ہے. اس کو یہ بتانا چاہیے جب رسول کو تم رسول کہتے ہو تو رسول کے اوپر جان نثار کرنا اور چیز ہے، رسول کی پیروی کرنا بھی ضروری ہے. اور رسول کے احکام یہ ہیں جن کے تم مانتے ہو، ان کی خلاف ورزی نہ کرو. تو اس طرح سے اگر آپ مسلسل ایک سلسلہ جاری کر دیں تقریروں کا اور مسلسل لوگوں کے ذہن نشین باتوں کو کریں تو آپ 6 مہینے میں فرق عظیم پائیں گے. جانے والا ہم ریڈیو سے کسانوں کے لیے، کاشتکاروں کے لیے خصوصی پروگرام بھی کرتے ہیں، مزدوروں کے لیے بھی پروگرام کرتے ہیں، محنت کشوں کے لیے پروگرام کرتے ہیں، خواتین کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی. تو ہم صرف گانا ہی تو نہیں کرتے. یہ الگ بات ہے کہ ان پروگراموں کی بھی نوعیت ایسی نہ ہو جیسی کہ مطلوب ہے. اب میرا کہنا یہ ہے کہ آپ کے ہاں ریڈیو میں زیادہ اہمیت دی جائے لوگوں کے خیالات اور ان کے اخلاق درست کرنے پر. اور دوسری چیزیں جو ہیں وہ اگرچہ بہت سی ایسی ہیں کہ جو شرعی نقطہ نظر سے درست نہیں ہیں، مگر آپ فوراً ان کو تبدیل نہیں کر سکیں گے. ہمارے ہاں کے لوگوں کی حالت اتنی بگڑ چکی ہے کہ آپ نے اگر ان کے وہ دل پسند پروگرام ختم کر دیے تو وہ امرتسر سے لگائیں گے. پھر اس وجہ سے آپ بتدریج تبدیلی کیجیے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ فوراً تبدیلی کریں. رفتہ رفتہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ بیگمات کے گانے امرتسر سے بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوں. ان کو معلوم ہوگا کہ یہ چیز جو ہمارے کان میں پڑ رہی ہے اس کا ہمارے کان گواہی دیں گے خدا کے سامنے کہ ہم سے اس شخص نے یہ چیزیں سننے کا کام لیا تھا. جب اس کے دماغ میں یہ بیٹھ جائے گی تو وہ خود نہیں سنے گا. تو اس وجہ سے آپ بتدریج اس کو تبدیل کریں. ایک عنصر کو بڑھائیے، ایک عنصر کو گھٹاتے چلے جائیے.